بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہاں پر مقدمہ سے مراد شروع فی العلم ہے۔ اب یہ بتایا کہ شروع فی العلم یا تو علم کے تصور پر موقوف ہوگا یا پھر اس کے موضوع پر موقوف ہوگا یا اس کی طرف بیان حاجت پر موقوف ہوگا۔ یہ جو شروع فی العلم علم کے تصور پر موقوف ہے، اسی پر بحث کرتے ہوئے علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع فی العلم یہ علم کے تصور پر موقوف ہے، تو یہ علم کا جو تصور ہے یہ تصور بے وجہ ما ہے یا تصور بے رسمی ہی ہے۔ اگر تصور بے وجہ ما ہے تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر اس سے تصور بے رسمی ہی لازم نہیں آئے گا۔ جب تصور بے رسمی ہی لازم نہیں آئے گا تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا کہ کلام کے آغاز میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم تصور بے رسمی ہی رسماً ہم علم کو بیان کر دیں۔ بے وجہ ما تو آپ جان چکے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں تصور بے رسمی ہی مراد ہوگا تو پھر آپ کو یہ آگے کی عبارت نہیں لانی چاہیے تھی، فَلِأَنَّ الشَّارِعَ فِي عِلْمٍ لَوْ لَمْ يَتَصَوَّرْ أَوَّلًا ذَلِكَ الْعِلْمِ لَكَانَ طَالِبًا لِلْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ، کہ کسی علم کا شروع کرنے والا اولاً اگر اس علم کا تصور نہ کرے تو مجہول مطلق کا طلب کرنے والا ہوگا۔ تو اب یہ دلیل تو تصور بے وجہ ما کے لیے ہے، تو وہاں تصور بے وجہ ما ہی مراد ہوگا، اور تصور بے وجہ ما مراد لینے میں یہ خرابی آ رہی ہے کہ تصور بے رسمی ہی لازم نہیں آ رہا ہے، حالانکہ تصور بے رسمی کا ہونا ضروری ہے کلام کے شروع میں۔ اسی طرح سے اب پتہ چلا کہ یہاں تصور بے رسمی ہی مراد ہوگا یا تصور بے وجہ ما مراد ہوگا، تو اسی لیے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہاں تصور، آپ کو عبارت ہی یوں کرنی چاہیے تھی کہ لا بد من تصور العلم برسمہ لیکون الشارع فیہ علی بصیرۃ فی طلبہ، عبارت یہ رکھنی چاہیے تھی کہ ضروری ہے علم کے لیے اس کا تصور بے رسمی ہی، تاکہ شروع کرنے والا اس میں اپنی طلب میں بصیرت پر ہو۔ جب وہ تصور کرے گا علم کا رسمی ہی تو وہ تمام مسائل پر اجمالاً واقف ہو جائے گا، حتیٰ ان کل مسئلۃ منہ ترد علیہ، یہاں تک کہ کوئی مسئلہ جو اس پر وارد ہوگا وہ جان لے گا کہ یہ اسی علم سے ہے۔ جیسے کما ان من اراد سلوک طریق لم یشاہدہ، جیسے کسی نے ارادہ کیا ایک راستے کو چلنے کا جس کو اس نے نہیں دیکھا، لیکن عرف اماراتہ، لیکن وہ اس کی نشانیوں کو جانتا ہے، فہو علی بصیرۃ فی سلوکہ، تو وہ اپنے چلنے پر بصیرت، اپنے چلنے میں بصیرت پر ہوگا۔ اب یہ مثال دے کے انہوں نے سمجھایا کہ اسی لیے شروع فی العلم کے لیے علم کا تصور بے رسمی ہی ہونا ضروری ہے، نہ کہ تصور بے وجہ ما۔ تصور بے وجہ ما تو ہو ہی جاتا ہے، جب علم کا تصور آیا تو تصور بے وجہ ما ہو گیا۔ چلیے، وَإِمَّا عَلَى بیان الحاجت الیہ، یا تو شروع فی العلم موقوف ہوگا بیان حاجت کی طرف، کیوں؟ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْلَمْ غَایَةَ الْعِلْمِ وَالْغَرْضِ مِنْهُ لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، کیونکہ اگر وہ علم کی غرض و غایت کو ہی نہیں جانے گا تو اس کی طلب بیکار ہوگی، کہ حاجت اس علم کی کیوں پڑی یا اس علم کی کیوں ضرورت ہے، اس بات کو اگر وہ نہیں جانے گا تو پھر وہ کیوں علم حاصل کر رہا ہے؟ بنا غرض و غایت کے تو وہ علم حاصل نہیں کرے گا۔ یا تو شروع فی العلم اس کے موضوع پر موقوف ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ تَمَایُزُ الْعُلُومِ بِحَسْبِ تَمَایُزِ الْمَوْضُوعَاتِ، کہ علوم کی پہچان، علوم ممتاز ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے ممتاز ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ مثال میں دیکھ لیجئے کہ علم فقہ اور علم اصول فقہ دیکھنے میں اور اپنی بحثوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی علم ہے، مگر اپنے موضوع کی وجہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فَإِنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ مثلاً، تو علم فقہ مثلاً انما یمتاز عن علم اصول الفقہ، یہ علم فقہ مثلاً ممتاز ہوتا ہے اصول فقہ سے بموضوعہ، اپنے موضوع کی وجہ سے، لأن علم الفقہ یبحث فیہ عن افعال المکلفین
من حیث انہا تحل و تحرم و تصح و تفسد، کہ علم فقہ میں بحث کی جاتی ہے افعال مکلفین سے اس حیثیت سے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، صحیح ہیں یا فاسد ہیں، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس طریقے پر بحث ہوتی ہے، افعال مکلفین سے بحث ہوتی ہے۔ اور علم اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے ادلہ سمعیہ سے، کتاب سے، سنت سے، اجماع قیاس سے، اس حیثیت سے کہ انہا تستنبط من الاحکام الشرعیہ، اس سے احکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں۔ تو علم فقہ، علم اصول فقہ سے ممتاز جو ہوا وہ اپنے موضوع کی وجہ سے ممتاز ہوا، ورنہ بحثوں میں اور باقی دکھنے میں کہ وہاں بھی مسائل کا ذکر ہے، یہاں بھی مسائل کا ذکر ہے، وہاں بھی اصول بیان ہو رہے ہیں اور یہاں بھی جو ہے کہیں کہیں قاعدے بیان ہو رہے ہیں، اسی لیے جو امتیاز ہوا یہ موضوع کی وجہ سے ہوا۔ فلما کانا لہذا موضوع ولذالک موضوع آخر، تو جب اس کے لیے ایک موضوع اور دوسرے کے لیے دوسرا موضوع، سارا علمین متمایزین، تو یہ دونوں الگ الگ ممتاز علم ہو گئے، منفردن کل واحد منہما عن الآخر، تو یہ دونوں ہر ایک سے کیا ہو گئے؟ ممتاز ہو گئے۔ فلو لم یعرف الشارع فی العلم، تو اگر علم کا شروع کرنے والا یہ نہ جانے کہ اس کا موضوع ایو شیء کیا ہے، اگر علم کا شروع کرنے والا یہ نہ جانے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، تو علم مطلوب اس کے نزدیک ممتاز ہی نہیں ہوگا اور وہ اپنی طلب میں بصیرت پر نہیں ہوگا۔ اب جب یہ بات کہہ دی تو بیان حاجت لے جاتی ہے منطق کو اس کے معرفت برسمہ کی طرف، اوردہما فی بحث واحد، تو منطق کی بیان حاجت اور اس کی معرفت برسمہ، ان دونوں بحثوں کو ایک ہی بحث میں لے آئے، وصدر البحث بتقسیم العلم، اور بحث کا آغاز کیا علم کی تقسیم کے ساتھ، الی التصور، تصور فقط کی طرف اور تصدیق کی طرف، بتوقف بیان الحاجت الیہ علیہ، کی منطق کی بیان حاجت کی طرف اسی پر موقوف ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ شروع فی العلم موقوف ہے یا تو علم کے تصور پر، اور علم کے تصور پر موقوف ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ علم کا تصور بے رسمی ہی ہے، اور عبارت میں ان کو یہی کہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح یا بیان حاجت پر ہے تو بیان حاجت پہ اس لیے کہ اگر غرض و غایت کو نہیں جانے گا تو اس کی طلب بیکار ہو جائے گی۔ یا پھر موضوع پر ہے، اور موضوع کی مثال دے کے بتائی کہ انسان جب تک جو ہے علم کے موضوع کو نہیں جانتا ہے تو اس کے نزدیک علم ممتاز نہیں ہوتا۔ اصول فقہ اپنی بحثوں کے اعتبار سے ایک ہی علم لگتے ہیں، لیکن اپنے موضوع کے لحاظ سے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اور جب منطق کی بیان حاجت یہ منطق کی معرفت برسمہ کی طرف لے جا رہی ہے، ان دونوں کو جو ہے ایک ہی بحث میں لے آئے اور بحث کا آغاز علم کی تقسیم کی طرف کیا۔ علم کی تقسیم کے ساتھ بحث کا آغاز کریں گے، علم کی تقسیم تصور فقط اور تصدیق کی جانب ہوگی۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ منطق کی بیان حاجت اسی پر موقوف ہے۔ پہلے علم کو آپ جانیے، علم کیا ہے، اس چیز کو سمجھیے، اور فیہ نظرن سے غور و فکر کیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور فیہ نظرن میں دو باتیں جو انہوں نے کہیں، ایک بات یہ کہ تصور بے رسمی اگر مراد ہے تو پھر آپ کی یہ دلیل لکانا طالبا لمجہول المطلق یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر تصور بے وجہ ما مراد ہے تو پھر تصور بے رسمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلام کے شروع میں تصور بے رسمی ہونا چاہیے، تو تصور بے وجہ ما کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان باتوں پر غور کیجیے، اور یہ جان لیجیے بنیادی طور پر کہ شروع فی العلم یا تو موقوف ہوگا علم کے تصور پر، یا علم کے طرف بیان حاجت پر، یا علم کے موضوع پر۔ ان باتوں کو ذہن میں بسائیے۔ کل سے پھر العلم و اما تصور فقط، یہاں سے ماتن کے قول کی پھر تشریح کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔